Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له نبی پر کچھ مضائقہ اور حرج نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم اندازے کے مطابق ہو کر رہتا ہے اور مقرر ہے۔ جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما جو میاں بیوی تھے ان کے قصے کا ذکر ہوا، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے نام سے کیا ہے۔ تمام صحابہ موجود ہیں، نام کسی کا نہیں، ہاں ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو سیرت، ان کے جو طریقے تھے، اللہ رب العزت نے اسے پسند کیا اور ان خوبیوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ جیسے سورہ واللیل میں ہے کہ فصدق بالحسنى، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ بھلائی کے معاملے میں خوب خرچ کرنے والے تھے، خوب، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات ہوئی اس کے بارے میں ذرا برابر بھی ان کو شک نہیں ہوا کہ نہیں اللہ کے نبی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی فوراً سر جو ہے جھکا لیا، بس نبی کا حکم ہے، اس کے آگے مجھے نہ کچھ سوچنا ہے اور نہ کسی شک میں پڑنا ہے۔ جو بھی نبی کا معاملہ ہے، بس نبی کا معاملہ ہے تو بس معاملہ وہیں پر رک گیا، اس میں ذرا برابر بھی وہ شک نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے گویا کہ ان کا جو خطاب بنا وہ ابو بکر بنا، ان کی جو کنیت بنی کہ نیکی میں سب سے جلدی کرنے والے۔ مختلف جگہوں پر ان کی تعریف کی گئی، جن لوگوں نے مختلف موقعوں سے خوب سخاوت کی، اللہ کے راہ میں خوب خرچ کیا، ان کا ذکر کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو نام سے ذکر کسی کا نہیں آیا، صرف واحد ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ جو زید بن حارثہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبولے بیٹے ہوئے، صرف ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ تو ان کا ذکر آیا کہ ان میں آپس میں جو انبن ہوئی اور رشتے میں جو تھوڑا سا تلخی پیدا ہوئی وہ یہ صرف یہ تھی کہ حضرت زینب بنت جحش
یہ اعلیٰ خاندان سے تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور ان کے نانا عبد المطلب ایک ہی تھے، بس وہ بہن بھائی کا مسئلہ تھا، تو نسل جا کر ایک ہی جگہ مل جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اعلیٰ نسب کی تھی، اور قبیلہ قریش اور عرب کی بہت خوبرو اور عزت والی خاتون تھی، اور حضرت زید بن حارثہ بھی شریف النسب تھے، ان کے والد بھی سردار تھے، لیکن بس کیا تھا کہ ان کے اوپر غلامی کا داغ لگ گیا تھا، اس لیے میاں بیوی میں نبھ نہیں پا رہی تھی، اتان و تشنیع اور ایک دوسرے کے تحقیر وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو وہ اعزاز بخشا۔ ایک طرف تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، لیکن قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ نہیں، محمد کسی کے باپ نہیں ہیں، اور یہ کہہ دیا گیا کہ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا مت کہو۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پھر سے زید بن حارثہ کر دیا، زید بن محمد سے زید بن حارثہ پھر سے کر دیا، ان کے والد کے نام سے ان کو جانا جانے لگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اعزاز یہ دیا کہ اپنے قرآن میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے گویا کہ ان کی عظمت بڑھا دی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ طلاق دینا چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر رہے تھے کہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اور طلاق مت دو، اپنی بیوی کو اپنے پاس باقی رکھو۔ لیکن اللہ رب العزت نے آسمان سے فیصلہ فرما دیا، وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی کہ زید رضی اللہ عنہ طلاق دیں گے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، اور اللہ رب العزت نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو ایک طرف تو چچیری مطلب پھوپھی زاد بہن تھی، اور ادھر دوسری طرف منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، تو اس اعتبار سے معاشرے میں جو ایک رواج پکڑ گیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اصول بنا دیا کہ نہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی وہ نامحرم ہے، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ اسے چھپائے رکھا، نکاح کے معاملے کو چھپائے رکھا، کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، لیکن آیت بہرحال آئی تو اسے پڑھ کر لوگوں کے سامنے سنا دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ معاملہ سمجھ گئے، اور انہوں نے بالکل آخری فیصلہ کر لیا کہ اب تو طلاق دینی ہے، چنانچہ انہوں نے طلاق دی۔ عدت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ اب یہاں پر اسی کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس معاملے میں اللہ رب العزت نے نبی کے لیے کوئی فیصلہ کر دیا اور کوئی بات مقرر کر دی، تو اب نبی کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی جھجک کی بات ہے، نبی کے لیے وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ متعین کر دیا گیا، اصول بنا دیا گیا ہے۔ لہذا جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے اس میں نبی کو کوئی جھجک، کوئی شرم یا لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے اس میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اگلے لوگوں میں بھی رہی ہے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گزرے، ان کے یہاں بھی یہ سنت رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک بڑے عہدے دار کی بیوی جب وہ شہید ہو گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں تو انہوں نے نکاح کیا، اللہ رب العزت نے کرایا۔ یہاں پر زید بن حارثہ نے جب طلاق دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اسی طرح سنت اللہ میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ نکاح فی نفسہ ہی یہ خود سنت ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور یہی آج معاشرے میں رائج ہے کہ نکاح کا سلسلہ رائج ہے اور تا قیامت رائج رہے گا۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ کس مذہب میں کس طرح نکاح ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال نکاح جائز کر رکھا ہے تو نکاح ہے۔
صحیح ہے، خواہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کسی دوسرے مذہب میں ہے اور میاں بیوی دونوں اس مذہب میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے مذہب میں رہ کر جو ہے نکاح کیا تھا اس لیے اسلام میں آنے کے بعد آپ کا نکاح دوبارہ کرایا جائے گا۔ نہیں، شریعت نے ان کے نکاح کو تسلیم کیا ہے۔ وہ میاں بیوی پہلے بھی تھے اور اسلام میں آنے کے بعد بھی ہوں گے، ان کا اثر نو نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، کیونکہ وہاں پر بھی لوگ گواہ موجود ہیں۔ نکاح کے لیے جو شرط ہے گواہ موجود ہے، مہر موجود ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کو تلک اور کیا کیا دان و پدن جو بھی کرتے ہوں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب گواہ بھی موجود ہیں، وکیل بھی موجود ہیں، اور جو شرائط پائی جاتی نکاح کی وہ بھی موجود ہیں، اور ایک دوسرے کا اقرار بھی موجود ہے، تو نکاح ہو گیا۔ نکاح اسی کا نام ہے، نکاح اسی کا نام ہے کہ لڑکے اور لڑکے کا اقرار کرنا لوگوں کی موجودگی میں، یہ نکاح کہلاتا ہے، یہ عقد کہلاتا ہے، اور یہ ہر مذہب میں موجود ہے۔ لہذا شریعت نے اس کو باقی رکھا ہے، اسے ختم نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر یہ ختم کر دیتی شریعت تو دنیا کے تمام مذہب کے لوگ گویا کہ وہ برے ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے کہ سب زانی اور بدکار کہلاتے ہیں، کہ ان کا نکاح ہی نہیں مانا گیا اس لیے وہ بدکار کہلاتے۔ شریعت نے کہا نہیں، نکاح کیا ہے تو خواہ کسی بھی مذہب کا ہے اس کا نکاح تسلیم کیا جائے گا، اس کی اولاد ہوگی، اس میں عیب نہیں رکھا، کیونکہ شریعت ہماری جو ہے یہ وہ اصول بیان کرتی ہے اور اس راہ کی طرف لے جاتی ہے جہاں پر عیب کا کوئی دائرہ ہی نہیں ہے، عیب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں سے شریعت شروعات کرتی ہے۔ تو ایک سنت یہ نکاح جو ہے انبیاء علیہ السلام کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح کیا، تو یہ بھی سنت آپ نے زندہ کی۔ دوسرے کی بہت سے انبیاء علیہ السلام تھے جن کی بہت سی بیویاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت سی بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی بہت سی بیویاں تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً ان کی 100 بیویاں تھیں۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کی 11 بیویاں ہیں، آپ 11 بیویاں رکھیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے یہ کرم کیا۔ تو یہ صرف نبی کے لیے، نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے لیے 4 نکاح کا حکم ہے، 4 شادی ایک ساتھ کر سکتے ہیں، 4 بیویاں ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، بس یہیں تک محدود ہے۔ اب 4 سے اوپر ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی، انتقال ہو گیا، یا کسی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دی، اب اس کے پاس بیک وقت 3 بیویاں ہیں، تو ایک نکاح اور وہ کر سکتا ہے۔ بیک وقت 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، آگے پیچھے وہ کمی بیشی ہوتی رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک سنت یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی بہت سی بیویاں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سی بیویاں عطا فرمائیں، اور اللہ کا فیصلہ جو اندازے کے مطابق ہے اور یہ مقرر کر دیا اللہ نے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، یہاں گویا کہ پھر ایک قسم کا بیان اللہ رب العزت نے اور حکم دے دیا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے سوا کسی اور سے بالکل اور مطلق ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا خوف اور خدشہ ذرا برابر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں جو احکامات دیے ان کو وہاں تک پہنچانا ہے، اور انہی کے ذریعے اصول مرتب ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے شریعت بنتی ہے، اور آپ کے عمل کے ذریعے لوگ اس پر کاربند ہوتے ہیں، اور لوگ اسی کو شریعت مانتے ہیں، اصول مانتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ لہذا جب نبی اگر وہ کریں گے اس میں، تو اصول میں پھر گڑبڑی بھی ہونے لگے گی، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء صرف اللہ کی ذات سے ڈریں، کسی کے ملامت کی، کسی کے طعن و تشنیع کی، کسی کے برا بھلا کہنے کی، کسی کی بدزبانی کرنے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو کسی اللہ کے بنائے ہوئے اصول میں کسی کا ڈر محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، یہی ان کا حق ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں ان کا حساب یہ اللہ رب العزت بہت جلد لینے والا ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد اب
ایک الگ حکم چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو مرد ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ دو باتیں اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نبی ہونے کی وجہ سے، خیر خواہ امت کے ہونے کی وجہ سے وہ امت کے باپ کہلاتے ہیں، لیکن وہ خیر خواہی کے لحاظ سے ہے، وہ خیر خواہی کے لحاظ سے ہے، عظمت کے لحاظ سے ہے، نہ کہ صلبی اعتبار سے، نہ کہ صلبی اعتبار سے۔ صلبی کا مطلب اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنا خون، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ہاں صرف باپ ان کے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئے اور آپ کی بیویوں کے ذریعے پیدا ہوئے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ کے 4 بیٹے تھے، قاسم، طیب، طاہر اور اس کے بعد ابراہیم۔ یہ 4 بیٹے تھے اور اس کے بعد 4 بیٹیاں تھیں۔ یہی ہیں جن کے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ گویا کہ زید بن حارثہ کی طرف اور بھی اشارہ کر دیا کہ زید بن حارثہ جو ہے گرچہ زید بن محمد کہلا چکے تھے لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ نہیں ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو خیر خواہی کے لحاظ سے، امت میں نبی ہونے کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں، لیکن صلبی اعتبار سے، خون کے اعتبار سے، اپنے نسل کے اعتبار سے، جیسے لوگوں کی نسل چلتی ہے، اس اعتبار سے امت کے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ہاں جو تھے بس وہی۔ اس کے بعد آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو آپ کے بیٹے تھے قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، یہ سب بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، ان میں سے کوئی نہیں بچا، اس لیے آپ کی نسل بعد میں صلبی اعتبار سے نہیں چلی۔ بیٹوں سے جو نسل چلتی ہے وہ نسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چلی، تو اس اعتبار سے آپ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو بتایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، جبکہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ بیٹے کے اعتبار سے اگر اولاد دیکھی جائے تو بیٹے کے بعد پوتا ہوتا ہے، تو حضرت حسن اور حسین پوتے تو تھے نہیں، کیونکہ وہ حضرت علی کی اولاد ہیں، اور حضرت علی اللہ کے نبی کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کے بڑے بھائی جو تھے ابو طالب، ان کے بیٹے علی ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ سے اگر سلسلہ دیکھا جائے تو حسن حسین علی کے بیٹے، علی جو ہے اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کے بیٹے، اور ابو طالب جو ہے عبد المطلب کے بیٹے۔ نسل وہاں پر جا کر ملتی ہے، اللہ کے نبی پر آ کر نہیں ملتی۔ تو اس اعتبار سے حسن حسین بھی بیٹے نہیں ہیں، صلبی اعتبار سے حسن حسین بھی بیٹے نہیں ہیں۔ ہاں بیٹی کی طرف سے اگر مانا جائے تب وہ بیٹے ہیں، تو وہ امت کے اعتبار سے۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد مکمل طور پر اس طرح موجود ہے جو صلبی اعتبار سے ہے، تو بالکل جھوٹا ہوگا، بالکل جھوٹا ہوگا۔ ہاں بیٹی کی طرف سے جو سلسلہ چلا ہے کہ فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن حسین ہیں، ان کے بہت سے اولادیں ہوئیں، ان کا ایک سلسلہ چلا، اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے اور بھی بیٹے ہوئے دوسری بیویوں سے، ان سے اولادیں ہوئیں، ان کا ایک سلسلہ چلا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ پھر آل رسول میں آتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں، صلبی اعتبار سے نہیں، بیٹی کے سلسلے سے وہ سب آل رسول میں آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، لہٰذا آپ کے بعد اب کوئی بھی نبوت کا اعلان کر دے، کوئی بھی، تا قیامت وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب اور جھوٹے پیدا ہوں گے۔ 30 کے بارے میں بتایا کہ 30 کذاب اور
جھوٹے پیدا ہوں گے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کا سلسلہ گننا شروع کیا کہ کن کن لوگوں نے کیا ہے، تو تقریباً 22-23 تک پہنچ چکے ہیں جو نبوت کا اعلان کر چکے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس کا ایک فرقہ چل پڑا ہے جو احمدی کہلاتا ہے، جو احمدی فرقہ کہلاتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے قادیانی فرقہ کہلاتا ہے۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو نبی مانے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنا کلمہ پڑھتا ہو، چاہے جتنا وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، چاہے جتنے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے جتنے وہ رٹ لگاتا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خاتم النبی جن اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ نے کئی جگہ کھل کر کہا۔ ایک جگہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، جو حدیث قدسی کہہ لیجئے، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو اللہ رب العزت آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کو نبی بناتا، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، ان کو اللہ نبی بناتا۔ ایک جگہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بناتے تو عمر کو بناتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اس لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمام برائیوں کو مٹانے والا ہوں، میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب چاہے وہ یہ کہے کہ باقاعدہ نبی ایسا ہو جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس فرشتہ آتا ہو اور وحی اور پیغام لے کر آتا ہو، اور یہ کہے کہ تم نبی ہو، وہ بھی جھوٹا۔ جو یہ کہے کہ ذیلی نبی، یعنی باقاعدہ نبی تو نہیں، اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے جو پیغام پہنچانے والا ہوگا وہ اللہ کے نبی کا ذیلی نبی بن گیا۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تب بھی جھوٹا اور مکار ہے، وہ بھی کفر کا کام کرنے والا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہوں گے سب اسلام سے خارج ہوں گے۔ یہ بالکل اللہ رب العزت نے مسلم اصول بنا دیا، کیونکہ شریعت جو بعد میں چلتی ہے، سمجھ رہے نہیں، تو نبی جب آتا ہے بعد میں تو شریعت بھی لا سکتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے سب سے عظیم قرآن نازل فرما دیا اور فرما دیا کہ اب یہ اصول تا قیامت رہے گا، قرآن میں اب ذرہ برابر کوئی بھی ہیر پھیر کی گنجائش نہیں ہے، قرآن میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے بالکل محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب قرآن بالکل سے محفوظ کر دیا گیا ہے تو اب نبی کی ضرورت باقی کہاں رہی؟ نبی کی ضرورت باقی کہاں رہی کہ بعد میں نبی لایا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بارے میں کہہ دیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، اس میں علماء کرام ہیں، اس میں محدثین اعظام ہیں، اس میں مفسرین ہیں، اس میں آپ بھی ہیں، اس میں ہم بھی ہیں، اس میں سب شامل ہیں۔ جو اللہ کے پیغام کو پہنچائے، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، وہ بہترین امت ہے، وہ بہترین امتی ہے اللہ کے نبی کا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے امتیوں کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ پیغام اب اللہ کے نبی کے امتی پہنچائیں گے، اللہ کے قرآن کی حفاظت اللہ کے نبی کے امتی کریں گے، ہم ان کے سینوں میں محفوظ رکھیں گے، اس کے ذریعے قرآن تا قیامت محفوظ رہے گا، تو الگ سے نبی کے آنے کا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جو بھی کہے کہ میں نبی ہوں، مجھے اس طرح نبی بنایا گیا، تو وہ جھوٹا، وہ مکار، وہ کذاب ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان میں آتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس سے بڑا جھوٹا اور مکار کوئی نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے کیا، تو غلام احمد قادیانی کا ایک باقاعدہ فرقہ چلا جو آج بھی چل رہا ہے، آج 200 سال سے تقریباً چل رہا ہے۔ اس کے ماننے والے احمدی کہلاتے ہیں، قادیانی کہلاتے ہیں۔ وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی بڑی دلیلیں دی گئی ہیں ہر طرح سے۔ بہرحال اس نے خاتم النبیین سے مراد یہ لیا اسی آیت کے ذریعے کہ یہ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کے مہر کے ذریعے دوسرے نبی آتے رہیں گے،
یہ اس نے کہا۔ تو بھائی سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ مان لیجئے کہ اللہ کے نبی نے کسی شخص کے بارے میں نبوت کی مہر لگائی، تو آپ نے نام تو کسی کا نہیں بتایا۔ جب نام آپ نے کسی کا نہیں بتایا تو مہر کس پر لگی؟ ہوا میں مہر لگی۔ ایک مہر یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز آ جائے، آخر میں جب چیز تیار ہو جاتی ہے، پیک ہو جاتی ہے، اوپر سے مہر اس پر ٹھپا لگایا اور اس کے بعد بھیج دیا کہ اب یہ آخری مہر لگ گئی، اس کے بعد اب کوئی اس پہ گنجائش نہیں، اب وہ مارکیٹ میں گئی، اسی مہر کے ذریعے وہ چیز بک رہی ہے۔ تمام ملکوں میں حکومت کی ایک مہر ہوتی ہے، جس پروڈکٹ پر اس نے مہر لگا دیے وہ پروڈکٹ جو ہے قانونی ہو گیا، اور جس اس پر اس نے مہر نہیں لگائی وہ غیر قانونی ہو گیا۔ لیکن وہ مہر لگنے کے بعد جو چیز بکتی سامنے آ گئی تو اب وہ دوبارہ فیکٹری میں نہیں جاتی ہے، وہ تو عوام میں پہنچ گئی، ختم۔ تو سوال یہ کہ اللہ کے نبی نے اگر مہر لگائی، کس کے اوپر لگائی؟ نام تو آپ نے بتایا نہیں، تو غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں بڑے بڑے خرافات بکی، بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی۔ نبی کتاب لکھتا نہیں ہے۔ اگر نبی خود کتاب لکھ رہا ہے تو اس کو وحی کا مطلب کہاں؟ بھائی سیدھی سی بات، تو وحی کہاں رہ گئی؟ وہ تو اپنی طرف سے لکھ رہا ہے۔ نبی کتاب نہیں لکھتا ہے، نبی تو اللہ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ نے جو پیغام دیا وہ پہنچا دیا بندے تک، بس اتنا کام کرتا ہے نبی۔ نبی کیوں اپنی طرف سے کتاب لگے گا؟ اپنے احکامات کیوں بیان کرے گا؟ ہاں، اس کی شرح، اس کی تشریح، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بیان کی کہ اللہ نے فرمایا ان و الا وحی یوحی، نبی کی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی محفوظ ہے، ایک بھی حدیث آج تک ضائع نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی بڑا معجزہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کیٹیگری بنا دی گئی، یہ صحیح حدیث ہے، یہ اس سے کچھ کم درجے کی ہے، اس سے کم درجے کی ہے، اس سے کم درجے کی ہے۔ تو حدیث میں کمی نہیں تھی۔ کمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ ہم جیسے جو راوی بنے، آپ راوی بنے، آپ کے اندر علماء نے کوئی غلطی دیکھی، کہا نہیں یہ آدمی صحیح نہیں، اب اس کی حدیث صحیح نہیں لی، لہذا ان کی بیان کی ہوئی حدیث اب وہ جو ہے صحیح درجے کے نہیں پہنچے گی، اب وہ نیچے آ گئی، معیار ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ہر جگہ جھوٹ بولتا ہوا پکڑا جا رہا ہے، اب کہیں پر جا کر وہ سچی گواہی دے، آپ خود بتائیے آپ اس کی گواہی قبول کریں گے؟ کیونکہ آپ نے اس کا ہر موقع پر کیا پایا؟ جھوٹا پایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک جگہ جا کر وہ عقداً سچی گواہی دے رہا ہے، لیکن آپ اس کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں، جہاں جب جی چاہتا ہے بے پیندی کا لوٹا ہے ادھر لڑک جاتا ہے، جدھر لڑکا وہ لڑک جاتا ہے، اس کی بات کا کوئی وہ نہیں۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں جو کمزوری آئی سند کے اعتبار سے آئی، لوگوں کی شخصیت کے اعتبار سے، اس لیے نہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان غلط تھا، ہمارے اور آپ کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کے نبی کا فرمان ہم سے نہیں لیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لینے کے لیے بہت لمبا انہوں نے ہزاروں میل کا سفر کیا تھا۔ وہاں گئے، ایک محدث سے پوچھا کہ ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کے پاس ہے؟ میں نے سنا ہاں ہے۔ کہا میں اسی حدیث کے لیے میں اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو یا بکری وغیرہ کو وہ ایسے کر کے یا دامن ایسے پھیلا کے کچھ وہ شاید بلا رہے تھے کہ آ اس کے اندر کچھ نہیں تھا۔ تو کہا جب یہ جانور سے جھوٹ بول سکتا تو ہم سے بھی جھوٹ بول سکتا، حدیث نہیں لی چلے آئے، حدیث نہیں لی چلے آئے۔ تو حدیث کا جو معیار رکھا گیا ہے وہ شخصیت کے لحاظ سے رکھا گیا کہ کون کس طرح کتنے درجے میں وہ نیچے گرا ہوا ہے، اسی اعتبار سے اس کی بیان کی ہوئی حدیث رکھ دی گئی۔ تو اسی حدیث کے الفاظ، اس کی اصطلاحات رکھی گئیں، یہ صحیح ہے، یہ جو ہے کیا بولتے ہیں کہ مسلسل حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے متواتر حدیث ہے، اور یہ جو ہے حدیث عنعنہ کہلاتی ہے، یہ حدیث معتل ہے، یہ حدیث فلاں ہے، یہ حدیث فلاں ہے۔ اس طرح جو حدیث کے مختلف نام رکھے گئے ہیں، اس کی جو اصطلاحات ہیں تو اس لیکن حدیث فی نفس ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی منسوب ہے کوئی ضائع نہیں ہوئی ہے، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ضائع نہیں ہوئی ہے، احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ بخاری میں تمام احادیث نہیں ہے، کتنی حدیث ہیں؟ صرف 7,000 سوا 7,000 حدیث، اور سوا 7,000 حدیث میں بھی اگر دیکھا جائے
تو 3000 حدیثیں وہ ہیں جو ایک کے بعد دوبارہ تبارہ وہ بیان کی گئی ہیں. تو اگر اس طرح نکال جائے گا 3000 حدیثیں اور نکل جائیں گی. صرف 4000 حدیثیں بیان کی گئی ہیں. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 4000 حدیثیں؟ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر بخاری میں ہوگا تو مانیں گے، بخاری میں نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے، وہ بھی منکر ہے حدیث کا، وہ بھی منکر ہے. بسا اوقات امام مسلم جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، جو بخاری کے بعد جو مانی جاتی ہے، اس کی حدیثیں بخاری سے زیادہ مضبوط اور مستحکم حدیثیں ہیں. تو ایسے جو مختلف حدیث کی کتابیں ہیں وہ ٹھیک ہے، معیار کے اعتبار سے ان کو رکھا گیا ہے، لیکن اس کا انکار کر دینا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے فرمان کا انکار ہے. اور وہ گرچہ زبان سے یہ نہ کہتا ہو کہ میں اللہ کے رسول کا منکر ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا منکر ہونے کی وجہ سے شاید وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہو. اس لیے اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. غلام احمد قادیانی نے جو کہا کہ میں نبی ہوں، اپنے بارے میں اس نے کہا الحمدللہ اس امت میں جو علماء پیدا ہوئے، ایسے جید علماء پیدا ہوئے جنہوں نے ایسے اس کو جواب دیا ہے، ایسے اسے لتاڑا ہے کہ کہیں پر وہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو مان رہے ہیں. بھائی اب کوئی سب کچھ حقائق آنے کے بعد، ساری سچائی آنے کے بعد پھر اگر تم اس کو مانتے ہو اپنا پیشوا، تو بھائی مانتے رہو. کون مانا کر رہا ہے تمہیں؟ تمہارے پر کوئی پابندی زور زبردستی تو نہیں ہے. حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ جانتا ہے تم ایمان پر ہو یا نہیں ہو. بس صرف سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کو مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کو آخری نبی مانے، آپ کی شریعت کو آخری شریعت مانے، وہی مسلمان ہے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. اپنے برے اعمال کی وجہ سے چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. لیکن جو انکار کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا انکار کرے کہ نبوت یہاں پر ختم نہیں ہوئی، آگے نبوت چل رہی ہے، تو وہ بھی منکر ہے. اس کا یہ سب اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا اور یہ سب تلاوت کرنا، یہ سب بیکار اور ضائع ہے. اللہ رب العزت ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.